بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم یہ لاسٹ پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، یعنی مسلمان جو ہیں ان کا کیا ہے اصل مقصد۔ نصب العین، نصب العین ہوتا ہے اصل مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ وہ اسلام کون سا اسلام؟ اب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا اعلان، یعنی جس کا اعلان کس نے کیا تھا؟ مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمراء نے بجایا۔ وہ نکارہ نہیں، وہ آواز نہیں۔ مطلق العنان کہتے ہیں ایسا بادشاہ جس کی جو ہے وہ خود مختاری کے سامنے کوئی شخص جو ہے وہ بول نہ سکے، آمر جو کسی کے سامنے جواب دینا ہو۔ خود مختار، آمر جو کسی کے سامنے جواب دینا ہو، وہ ہوتا ہے مطلق العنان بادشاہ۔ اور خود غرض یعنی اپنی غرض کو پانے والے امیر عمراء نے جو ڈنکا بجایا تھا۔ اسلام وہ نہیں، مسلمانوں کا اسلام وہ ہے، کون سا ہے؟ جس کا حامل قرآن ہے، یعنی جو قرآن کی بات کرتا ہے، جو وہ بات کرتا ہے جو اللہ نے بتائی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اس کی وہ اسلام ہے۔ اصل میں حقیقت میں وہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اصل اسلام ہے اور وہی اصل مقصد ہے مسلمانوں کا۔ جس نے نہ صرف ان دیکھے خدا کے آگے سر جھکایا، اسی اسلام کی بنا پر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے، جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، جو بھی مسلمان ہوئے، انہوں نے کیا کیا کہ بغیر دیکھے، بغیر ثبوت مانگے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور اس کو سجدہ کیا، اس کو اپنا ملجا اور ماوا جو ہے وہ بنایا، اس کو اپنا سب کچھ سمجھا اور اس کو اپنا سب کچھ بنایا۔ وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کون سا جو ہے وہ اسلام؟ وہ اسلام جس کا نمونہ کہہ رہے ہیں کس نے پیش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے، جو ان کی زندگیوں میں ہمیں جو طور طریقے نظر آتے ہیں، جو انداز نظر آتا ہے، جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، دراصل وہ اسلام کا اصل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ جو ہے یہ بتا بھی دیا گیا کہ ان کی زندگی کے مطابق، ان کے جو ہے وہ اقوال و افعال کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی دراصل جو ہے وہ کیا ہے، وہ صحیح معنوں میں اسلام ہے۔ وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی۔ اب ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، کس کا؟ وہ سچائی، وہ اشارہ ہے، اسم اشارہ۔ کون سی سچائی؟ وہ دلیری، وہ بہادری، وہ خود اعتمادی، یعنی وہ اپنے اوپر اعتماد کرنا، وہ انکسار، وہ عاجزی اور انکساری، اپنے آپ کو جو ہے وہ بے بس اور مجبور سمجھنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور امن پسندی، اور وہ امن پسندی یعنی امن کو پسند کرنا، اور وہ محنت و مساوات، محنت کرنا اور برابری کا درس دینا، اور اپنے آپ کو سب لوگوں جیسا سمجھنا، برابر سمجھنا، اپنے آپ کو افضل اور برتر نہ سمجھنا، وہ صبر و تقویٰ، وہ صبر اور تقویٰ، پرہیزگاری، وہ مسلم اور غیر مسلم سب کی خدمت، یعنی جس میں نہ صرف یہ کہ مسلمان جو ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، بلکہ وقت آنے پہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کیا جائے، سب کے حقوق کا تحفظ، یعنی خواہ کوئی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، سب کے حقوق کی پاسداری جو سکھاتا ہے، دراصل وہ اسلام ہے۔ سب سے رواداری، سب سے برابری کا سلوک، سب سے یکساں سلوک اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ یہ پاکستان کے مسلمانوں کا کیا ہے؟ ان کا اصل مقصد تھا، یہ ملک حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ یہ تمام اصول و قوانین اور یہ تمام چیزیں وہاں پہ رائج ہوں گی، اور تمام مسلمان جو ہیں
وہاں پہ، اور اس کے علاوہ غیر مسلم بھی وہاں امن و سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے، یعنی بات واضح کر دی۔ قومی شاعر کون سے ہیں؟ علامہ اقبال، ان کو قومی شاعر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے انہوں نے ہر امت مسلمہ کے ہر فرد پر، ہر شخص پر یہ اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ کیا واضح کر دیا ہے؟ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام، چرخ آسمان کو کہتے ہیں، نیلی فام نیلے رنگ کا، نیلے رنگ کا جو آسمان ہے اس سے پرے ہے کس کی؟ مسلمان کی منزل۔ یہ جو نیلگوں آسمان نظر آتا ہے اس سے کہیں دور اور بڑھ کر ہے اس کی منزل اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ، اس کی سوچ، اس کے ارادے، اس کا جو ہے وہ نصب العین، وہ کیا ہے؟ وہ آسمان سے بھی زیادہ بلند اور برتر ہے، پرے ہے، اس سے بھی آگے ہے۔ ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، جس کی گرد راہ یعنی راستے کی گرد و غبار، ستارے جس کی راستے کا گرد و غبار ہوں وہ قافلہ ہے تیرا۔ تیرا قافلہ زمینی نہیں، اس کی سوچ بہت بلند ہے، بہت برتر ہے، اور ستارے تو اس کے راستے کی گرد ہیں، ستاروں سے آگے جو ہیں وہ جہاں ہیں۔ علامہ اقبال ایک جگہ پہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جو ستاروں سے آگے جہاں اور ہیں وہ جہاں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ منزل ہے مسلمان کی، مسلمان کی منزل وہ ہے۔ اس کی سوچ زمینی نہیں ہوتی بلکہ اس کی سوچ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت بلند اور برتر ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور اس طرح سے اس کا جو ہے وہ اس جو ہے وہ سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے، جو کہ ہم نے کافی دن لگا کر اس سبق کو، جو کہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ تھا، اس کو مکمل کیا۔ اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ مشقی سوالات کی طرف آ جاتے ہیں، جتنے بھی ہم سے جو ہے وہ ہو سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں مختصر جواب دیجئے کہ سید احمد بریلوی کے مقاصد جو ہیں وہ کیا تھے۔ میں اب آپ کو جو ہے وہ ان کے جوابات جو ہیں وہ مختصر طور پر جو ہے وہ بتاتی جاتی ہوں۔ ان کے مقاصد تھے مسلمانوں کی مذہبی اور جو ہے معاشرتی خرابیاں ان کو دور کر کے سکھوں سے آزادی حاصل دلانا ان کا مقصد تھا۔ دوسرا، سید احمد بریلوی نے کن حالات میں جام شہادت نوش کیا؟ تو انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جو ہے وہ کیا کیا؟ جام شہادت نوش کیا، لیکن قبائلی سرداروں کی غداری کی وجہ سے وہ جو ہے ناکام ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اپنی قوم کی کیا خدمات سر انجام دی؟ انہوں نے کیا خدمات کی ہیں؟ انہوں نے قوم کو امید کا پیغام دیا ہے، محنت کا پیغام دیا ہے، حرکت کا پیغام دیا ہے، آگے بڑھنے کا پیغام دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا؟ قوم کو جدید علوم سیکھنے کی طرف راغب کیا، اور علی گڑھ جیسا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک علی گڑھ کالج جیسا ایک تعلیمی ادارہ جو ہے وہ قائم کیا۔ اس سبق میں سر سید احمد خان کے جن رفقا کا ذکر ہے ان کی کیا کیا خدمات ہیں؟ اب یہ جواب جو ہے یہ بہت طویل جو ہے وہ اس کا ہے، لیکن میں مختصر آپ کو جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی، وقار الملک نے سیاسی جماعت بنائی، حالی نے مسدس لکھی، شبلی نے جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کا جو ہے تاریخ کے آئینے میں جو ہے وہ کیا کیا؟ ایک روشن تصویر دکھا کر ان کے دلوں کو گرمایا، اور اس کے علاوہ امیر علی نے اپنی کیا کیا؟ انگریزی تصانیف کے ذریعے مغربی حلقوں میں اسلام کی عظمت پیدا کی۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ ان کی تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، قرآن کا مطالعہ، اسلامی اصولوں کی پیروی اور مایوسی کو ترک کر کے امید اور جرأت سے کام لینا، یہ ان کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ قائد اعظم نے کن حالات میں قوم کی ڈاماڈول کشتی کا پتوار اپنے ہاتھ میں لیا؟ تو اس وقت جو ہے وہ سیاسی طور پر مسلمان جو ہیں
وہ بہت بکھرے ہوئے تھے اور کانگریس اقتدار میں تھی۔ قائد اعظم نے ان حالات میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ان کی کشتی کا جو ہے وہ پتپار لیا۔ پاکستان کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ پاکستان کے قیام کے مقاصد جو ہیں وہ یہ تھے کہ ایک الگ وطن حاصل کرنا جہاں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق اور اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزار سکے۔ پاکستان کے مسلمانوں کا نسب العین کیا ہے؟ اسلام ہے ان کے، اور جس کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ باقی ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ